رانی پنکی کو اس قدر محویت سے اس لڑکی کو دیکھتے دیکھ کر بخشو بولا، مائی خیر تو ہے؟ بخشو، تو نے اسے کہاں سے پکڑا؟ رانی پنکی نے پوچھا۔ مائی، سانپ کے بارے میں پوچھتے ہو یا اس چھوکری کے بارے میں پوچھ رہی ہوں؟ رانی پنکی نے گمبھیر لہجے میں کہا، یہ چند مہینے پہلے مجھے گوٹ کے باہر روتی ملی تھی، میں اسے اپنی جھولی میں ڈال لایا۔ اسے اپنے نام کے علاوہ کچھ اور معلوم نہیں، اپنا نام انارا بتاتی ہے۔ یہ بلونگڑی مجھے اچھی لگی ہے، بول کیا دوں اس کا؟ رانی پنکی نے انارا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ مائی، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ بخشو ہنس کر بولا، نہیں، مجھے نہیں پتا کہ تو کیا چاہتا ہے، ذرا پھر سے کہہ۔ رانی پنکھی نے کہا، مجھے سونا بنانے کی ترکیب بتا دے۔ بخشو نے اپنی شدید خواہش فوراً دہرا دی۔ اچھا۔ رانی پنکھی نے انارا کو دیکھا، تو نے اس کی کم قیمت لگائی، یہ سونے سے بھی مہنگی ہے۔ چل، سودا طے ہوا، میں تجھے سونا بنانا سکھا دوں گی۔ تمہاری بڑی مہربانی مائی۔ بخشو نے رانی پنکی کے پاؤں پکڑ کر کہا، انارا پر اب میرا کوئی حق نہ رہا۔ بخشو، اس بات کو بھولنا نہیں، رانی پنکی نے تنبیہی انداز میں کہا۔ رانی پنکی نے انارا کے عوض بخشو کو سونا بنانے کی ترکیب سکھا دی، لیکن وہ جانتی تھی کہ جو اس چمکتی چیز کے پھیر میں پڑ جاتا ہے وہ برباد ہو کر رہتا ہے۔ بخشو نسخہ کیمیا لے کر گیا تو پھر واپس نہ پلٹا۔ رانی پنکی نے انارا کا نام تبدیل کر کے انجلا کماری رکھ دیا، پھر وہ انجلا سے انجو ہو گئی۔ رانی پنکی میٹرک پاس تھی، اس نے انارا کو گھر پر پڑھایا لکھایا، اس کی تربیت کی۔ جب انارا 12 سال کی ہوئی تو پگا نے اسے قید کرنے کا مشورہ دیا۔ اس نے کہا، دیکھ پنکھی، یہ 12 برس کی ہو گئی ہے، اسے ہر بات کا شعور آ گیا ہے، یہ کسی بھی دن گھر سے نکل جائے گی، اور خود نہ گئی تو تیرے پاس آنے والے لوگوں میں سے کوئی لے اڑے گا۔ یہ بہت قیمتی بالا ہے، اسے بلی بنا کر رکھ، اس طرح یہ محفوظ بھی ہو جائے گی اور وقت پر ہمارے کام بھی آئے گی۔ بگا، تو کیا چاہتا ہے؟ بتا دوں گا، پریشانی کیا ہے؟ تب بگا کے اصرار پر انارا کو بلی کے روپ میں قید کر لیا گیا۔ قید کرنے کا عمل اتنا آسان نہ تھا، لیکن رانی پنکی کو اس عمل سے گزرنا پڑا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ انارا جس سے اسے محبت ہو گئی تھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ بگا کیا کھیل کھیل رہا تھا اس بات کا اسے اندازہ نہ تھا۔ 16واں سال مکمل ہوتے ہی بگا نے جو فرمائش کی، اس نے رانی پنکی کے 14 طبق روشن کر دیے۔ اس نے بے اختیار ہو کر کہا، نہیں بگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی بات سن کر رانی پنکی کو بہت تکلیف پہنچی تھی۔ انارا پہلے ہی جنم جلی تھی، اس کی زندگی میں دکھوں کے سوا کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ ایک زمانے سے سسکتی تڑپتی مرتی چلی آ رہی تھی۔ رانی پنکی نے طے کر لیا تھا کہ وہ اب اسے مرنے نہیں دے گی۔ وہ 6 بار مر چکی تھی، اب 7ویں بار پھر موت اس کے تعاقب میں تھی۔ بگا منہ پھاڑے کسی مگرمچھ کی طرح اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رانی پنکی کے ساتھ اب وہ انارا کا بھی دشمن ہو گیا تھا۔ عابر کو وقار کے گھر میں قیام پذیر ہوئے 8 روز ہو چکے تھے۔ وقار چچا کے گھر سے اس 2 کمرے کے مکان میں منتقل ہو چکا تھا۔ وقار نے اب اس کی قید ختم کر کے گلی محلے میں نقل و حرکت کی اجازت دے دی تھی۔ ویسے بھی اسے اندازہ تھا کہ یہ محلہ ڈاکٹر اعتبار کی رینج سے بہت دور تھا، لہٰذا خطرہ کوئی نہ تھا، بس احتیاط جاری تھی۔ اس گھر میں دونوں کمرے آگے پیچھے تھے۔ پچھلے کمرے میں عابر رہائش پذیر تھا۔ ایک رات وقار کی اچانک آنکھ کھلی تو اس نے عابر کے کمرے کی لائٹ روشن دیکھی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ عابر اتنی رات گئے لائٹ جلا کر کیا کر رہا ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف بڑھا، ابھی وہ دروازے پر ہی پہنچا تھا کہ ٹھٹک کر رک گیا۔ سامنے عابر بیڈ پر دراز گہری نیند میں تھا اور اس کے پہلو میں ایک کالے منہ کی سفید بلی ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ دروازے پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی وہ بلی اٹھ بیٹھی۔ اس نے ایک نظر وقار کو دیکھا اور بیڈ سے فرش پر چھلانگ لگائی اور تیزی سے دوڑتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ بلی کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وقار فوراً ایک طرف ہو گیا تھا۔ اس نے بلی کو اپنے کمرے سے باہر صحن میں جاتے دیکھا۔ کالے منہ کی سفید بلی کو دیکھ کر وقار کو اب پختہ یقین ہو گیا تھا کہ عابر نے جو کہا سچ کہا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر عابر کو جھنجھوڑ ڈالا۔ عابر ایک دم گھبرا کر اٹھا۔ وقار کو اپنے کمرے میں پا کر اسے گمان ہوا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ وقار، وقار کیا ہوا؟ عابر نے وقار کے چہرے پر ہوائیاں اڑتے دیکھ کر کہا۔ وقار نے جب کالے منہ کی بلی کے بارے میں تفصیل سے بتایا تو عابر نے فوراً پوچھا، تجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ نہیں، وقار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ یار، ایک بات میں تجھے بتا دوں کہ وہ بلی نہیں ہے۔ ابے، پھر کیا شیرنی ہے؟ عابر نے پوچھا۔ نہیں، وہ بلی نہیں بلہ ہے، وقار نے انکشاف فرمایا۔ یہ اندازہ اس نے اس وقت لگایا جب وہ بلہ عابر کے ساتھ بے سود انداز میں لیٹا ہوا تھا۔ او یار، تیری ریسرچ کا شکریہ، میں یہ اندازہ نہیں لگا پایا۔
ویسے میں نے اسے ایک آدھ بار ہی دیکھا اور وہ بھی چھلانگیں مارتے ہوئے۔ کیا اس وقت تم نے اسے نہیں دیکھا؟ وقار نے سوال کیا۔ نہیں، تم مجھے نہ اٹھاتے تو میں صبح ہی اٹھتا، عابر بولا۔ میں بھی شاید اسے نہ دیکھ پاتا۔ تمہارے کمرے کی لائٹ کھلی ہونے پر میں کمرے میں آیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم اس وقت لائٹ جلا کر کیا کر رہے ہو۔ لیکن یار، میں تو لائٹ جلا کر نہیں سویا تھا، عابر نے بتایا۔ پھر لائٹ کیسے جلی؟ پتہ نہیں۔ یار، یہ بلّا تیرے پیچھے کیوں لگ گیا؟ بلی لگتی تو کوئی بات بھی تھی۔ وقار کی آنکھوں میں شرارت اتر آئی۔ یہ سارا کھیل ڈاکٹر اعتبار کی لیب سے شروع ہوا، پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے۔ بہرحال جو بھی ہے تمہارا محافظ ہے۔ وقار یہ کہہ کر اس کے کمرے سے نکل آیا۔ اس نے واش روم جانے کے لیے صحن کی لائٹ جلائی۔ صحن کے ایک طرف واش روم اور دوسری جانب کچن تھا۔ ابھی اس نے صحن میں قدم رکھا ہی تھا کہ کچن کے دروازے پر عجیب نظارہ دیکھا۔ ابھی رانی اسی ادھیڑ بن میں تھی کہ بگا کی تکلیف دہ فرمائش کا کیا جواب دے کہ کالی آ پہنچی۔ رانی پنکھی سمجھی کہ وہ اس کا خون لینے آئی ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں پیالہ نہیں تھا۔ وہ اس وقت خون کی بھیٹ لینے نہیں، بگا کا پیغام لے کر آئی تھی۔ ہاں بول، کیا کہنے آئی ہے؟ رانی نے سوال کیا۔ بگا نے انجو کے بارے میں کچھ کہا تھا، تو نے جواب نہیں دیا، کالی نے سوال کیا۔ میں جواب سوچ رہی ہوں، اب جواب دینے کا وقت گزر گیا ہے۔ بگا نے حکم دیا ہے کہ انجو کو فوراً آزاد کر دے اور آج سے 13ویں دن اماوس کی رات اس کی بلی چڑھانے کی تیاری کر لے، اور یہ بات اچھی طرح اپنے بھیجے میں بٹھا لے کہ بگا انجو کی ہر صورت بھیٹ لے کر رہے گا۔ تجھے بگا پر اسے قربان کرنا ہوگا۔ میری بات کیا تو نے اچھی طرح سمجھ لی؟ اگر میں انجو کی بھیٹ دینے سے انکار کر دوں تو؟ رانی پنکھی نے سر اٹھایا۔ تو کیوں برباد ہونا چاہتی ہے؟ آخر تو چاہتی کیا ہے؟ تجھے ہر کام میں نہیں کہنے کی عادت کیوں ہے؟ کالی نے اپنے منہ سے باہر نکلی سرخ زبان ہلائی۔ بگا سے پوچھنا کہ اسے غلط کام کرانے کی عادت کیوں ہے؟ بھیٹ لینا اس کا حق ہے۔ آخر اس نے انجو کا بھیٹ والا بننے کا اتنے برس انتظار جو کیا ہے۔ کالی بولی۔ اس نے یہ بات مجھ سے چھپا کر رکھی۔ اگر وہ اپنا ارادہ مجھ پر پہلے سے ظاہر کر دیتا تو میں انجو کو گھر میں رکھتی ہی نہیں، اسے کب کا آزاد کر دیتی۔ اب کر دے آزاد، بگا خود یہ چاہتا ہے۔ ہاں، میں اسے آزاد کر دوں گی، لیکن اسے بھیٹ چڑھانے کے لیے نہیں۔ میں اپنی انجو کو کبھی قربان نہیں ہونے دوں گی۔ تو پھر اپنی قربانی کی تیاری کر لے۔ کالی نے ایک اور پتا پھینکا۔ ہاں، میں خود قربان ہو جاؤں گی، لیکن اپنی انجو کو بلی چڑھانے سے بچا لوں گی۔ تو پھر میں بگا کو تیری طرف سے یہ پیغام دے دوں کہ تو اس کی رانی بننے کے لیے تیار ہے؟ کالی نے اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جا، اب دفع ہو جا، رانی پنکھی نے گلوگیر آواز میں کہا اور اس منحوس صورت کالی کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ رانی پنکھی کے منہ پھیرتے ہی کالی شاداں و فرحاں غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہوتے ہی ایک دل خراش چیخ سنائی دی۔ یہ چیخ یقیناً انارا کی تھی۔ رانی پنکھی گھبرا کر کمرے کی طرف بھاگی۔ جب وہ کمرے میں پہنچی تو انارا کو چیخ چیخ کر روتے پایا۔ وہ بیڈ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور اسے خود سے لپٹاتے ہوئے بولی، کیا ہوا انجو؟ رانی پنکھی کو قریب پا کر وہ اور زور زور سے رونے لگی۔ رانی پنکھی نے اسے رونے دیا، جو اس کے ریشمی بالوں پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ جب انارا کی سسکیاں کم ہوئی تو رانی پنکھی نے اس کا چہرہ اٹھا کر اپنی طرف کیا اور بولی، میرے ہوتے ہوئے تجھے رونے کی ضرورت نہیں، مجھے بتا کیا ہوا۔ اماں، میں نے کالی کی ساری باتیں سن لی ہیں، انارا نے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ اماں، اگر بگا میری بھیٹ مانگ رہا ہے تو مجھے اس کی بھیٹ چڑھ جانے دے۔ میں تو یگ یگ سے قربان ہوتی آ رہی ہوں، اب ایک اور بلی سہی۔ تو اپنے آپ کو برباد نہ کر، زبردستی اس کی رانی نہ بن۔ نہیں انجو، تو پریشان مت ہو، رانی پنکھی نے انارا کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ میں نے تجھے پال پوس کر اس لیے 16 سال کا نہیں کیا کہ تیری بلی دے دوں۔ میں مٹ جاؤں گی لیکن تجھے آنچ نہیں آنے دوں گی۔ اب میں تیری آنکھ میں آنسو نہ دیکھوں، مجھے وہ کرنے دے جو میں چاہتی ہوں۔ میں دیکھتی ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ اماں، کون کہاں ہے؟ انارا نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ تیری زندگی کا ساتھی، رانی پنکھی کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں آس پاس ہی موجود ہے۔ ہائے سچ! انارا یکدم کھل اٹھی۔ اماں جلدی پتہ کر، میرے بھاگ جگانے والا کہاں ہے؟ پتہ کرتی ہوں، رانی پنکھی نے انارا کے بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ انجو، چل باہر آ جا، پہلے تجھے بلی کے روپ سے آزادی دلاؤں۔ اماں، تو کتنی اچھی ہے، جو فیصلہ تو نے مجھے بچانے کے لیے کیا ہے شاید میری سگی ماں بھی ایسا نہ کرتی۔ انجو، اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ تیری سگی ماں کیا کرتی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ بگا کی رانی بننے کا فیصلہ میں نے دل سے نہیں کیا۔ تجھ جنم جلی کو سکھ بھری زندگی مل جائے، اس احساس کے ساتھ میں نیا جیون کاٹ لوں گی۔ چل باہر آ جا، رانی پنکھی نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔
انارا اس کے ساتھ ہی باہر صحن میں آ گئی۔ رانی پنکھی نے باورچی خانے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، میں ہون تیار کرتی ہوں، جب تک تو اشنان کر کے آ جا۔ اچھا اماں، یہ کہہ کر انارا غسل خانے کی طرف بڑھ گئی۔ رانی پنکھی نے باورچی خانے میں جا کر چولہا جلایا، پھر اس نے گرم راکھ چولہے سے نکال کر ایلومینیم کے بڑے پیالے میں بھر دی اور باہر صحن میں آ گئی۔ اس نے صحن کے درمیان پیالے سے اس طرح راکھ گرائی کہ ایک حصار سا بن گیا۔ اس کے بعد اس نے راکھ اور جلتے کوئلے اس حصار میں ڈالے اور پھر 4-5 جلتی ہوئی لکڑیاں حصار میں رکھ دیں۔ اس طرح ہون تیار ہو گیا۔ اتنے میں انارا غسل کر کے باہر آ گئی۔ نہانے کے بعد اس کے حسن میں مزید نکھار آ گیا تھا۔ رانی پنکھی اسے تحسین آمیز نظروں سے دیکھتی رہی۔ یہی عمر تو تھی جب اس پر جوانی ٹوٹ کر برسی تھی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر غرور سے اس کی گردن تن جایا کرتی تھی۔ وہ کسی بھی مرد کو بغیر خنجر کے قتل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس کی مرضی کے خلاف اس کی بولی لگا دی گئی اور پھر بولی لگانے والی سچ مچ کے خنجر سے قتل ہو گئی اور وہ سچ مچ کی قاتلہ بن گئی۔ اماں، کیا دیکھ رہی ہے؟ رانی پنکھی کی نظریں جب مسلسل اس پر مرکوز رہیں تو اسے ٹوکنا پڑا۔ انجو، اس وقت تجھے دیکھ کر بیتا زمانہ یاد آ گیا۔ کبھی مجھ پر بھی اسی طرح بہار آئی تھی۔ رانی پنکھی نے مسکرا کر کہا، ہاں انجو، ہون کے سامنے بیٹھ جا۔ انجو زمین پر جلتے الاؤ کے سامنے بیٹھ گئی۔ رانی پنکھی نے ایک جلتی لکڑی الاؤ سے نکال کر اس کے چاروں طرف گھمائی اور پھر کچھ پڑھتے ہوئے لکڑی اپنی جگہ رکھ دی۔ جلتی لکڑی واپس رکھتے ہی انارا کو اپنے اندر ایک آگ سی لگتی محسوس ہوئی۔ آ انجو آ، رانی پنکھی نے آنکھیں بند کر کے زور سے آواز لگائی۔ اماں، میں تیرے سامنے بیٹھی تو ہوں۔ انارا فوراً بولی، تو مجھے دکھائی دے رہی ہے، تو چپ بیٹھ۔ رانی پنکھی نے اسے تنبیہ کی، یہ کہاں مر گئی؟ انجو آ۔ وقار نے دیکھا کہ اس کالے منہ کے سفید بلے کے ساتھ ایک اس جیسی ہی بلی موجود ہے۔ یہ ہم شکل بلی بلے کے مقابلے میں تھوڑی دبلی تھی۔ باقی دونوں کی شکلوں میں سر منہ فرق نہ تھا۔ دو ہم شکل بلیاں دیکھ کر وقار پریشان ہو گیا۔ وہ واش روم جانا بھول گیا۔ واپس عابر کے کمرے میں آیا۔ وقار کو بدحواس دیکھ کر عابر فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ بولا، اب کیا ہوا یار؟ تیرے ہوتے ہوئے جو نہ ہو جائے کم ہے، ذرا باہر چل کر دیکھ۔ وقار اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولا۔ دونوں نکل کر باہر آئے۔ وقار نے کچن کی طرف اشارہ کیا، یہ دیکھو۔ عابر نے کچن کے دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں اسے کچھ نظر نہ آیا۔ وقار نے گھوم پھر کر چاروں طرف دیکھا، حتیٰ کہ وہ واش روم میں بھی جھانک آیا، لیکن وہ دونوں کہیں موجود نہ تھے۔ یار یہ کیا چکر ہے؟ ہوا کیا، کچھ بتاؤ تو؟ عابر نے وقار کو کونوں بچالوں میں کچھ ڈھونڈتے پا کر پوچھا۔ یار، یہاں کچن کے دروازے پر دو ہم شکل بلا بلی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کے منہ کالے اور جسم سفید تھے۔ یار عابر، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ اتنی دیر میں جانے وہ کدھر چلے گئے؟ وقار پریشان ہو کر بولا۔ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ میرے کمرے سے باہر آنے تک اتنی دیر میں وہ کہیں بھی چھلانگ مار کر جا سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے بلے نے ایک ہفتے میں اپنی جیسی بلی بھی ڈھونڈ لی۔ یار یہ اپنا بلا تو بڑا تیز نکلا۔ عابر نے ہنستے ہوئے بات کا رخ پھیرا۔ بس تو پھر ڈوب مر چلو بھر پانی میں، وقار نے واش روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اور جب انجو کے ساتھ اس کے ہم شکل بلے نے بھی باورچی خانے کی چھت سے صحن میں چھلانگ لگائی تو انارا پرحیرت انداز میں چیخی، اماں یہ تو 1 سے 2 ہو گئیں۔ رانی پنکھی نے ان دونوں کو بغور دیکھا اور پھر مسرت بھرے لہجے میں بولی، یہ 1 سے 2 نہیں ہوئے بلکہ 2 سے 1 ہوئے ہیں۔ ہائے اماں، ذرا غور سے دیکھ، تیری آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا کیا؟ مجھے تو یہ 2 نظر آ رہی ہیں، بالکل ایک جیسی۔ بے وقوف لڑکی، یہ بات میں نے غور سے دیکھنے کے بعد ہی کہی ہے کہ یہ 2 سے 1 ہوئے ہیں۔ اری، ان میں سے ایک بلا ہے۔ اب مجھے کچھ پتہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو کام مجھے کرنا تھا وہ انجو کر کے آ گئی۔ وہ آ گیا ہے اور یہیں پاس پڑوس میں ہے۔ بس اب تیرے بھاگ جاگنے کو ہیں۔ اماں جلدی بتا، اس کی شکل کیسی ہے؟ انارا بے چین ہو کر بولی، ایسی بے کل نہ ہو، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ بہت جلد سب کچھ تیرے سامنے آ جائے گا، پہلے تو اس قید سے رہائی تو پا لے۔ رانی پنکھی مسکراتے ہوئے بولی۔ پھر اس نے بلی کو اشارہ کیا۔ وہ اشارہ پاتے ہی رانی پنکھی کے نزدیک آ گئی، جبکہ بلا اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ رانی پنکھی نے ایک جلتی لکڑی الاؤ سے نکال کر بلی کے چاروں طرف گھمائی اور پھر کچھ پڑھتے ہوئے لکڑی الاؤ میں رکھ دی۔ اس کے بعد اس نے چاندی کا بھاری تعویذ گلے سے اتارا اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ پھر اس نے وہ تعویذ انارا کی پیشانی پر رکھا اور اسے انگوٹھے سے دبا دیا۔ تعویذ کے پیشانی پر رکھتے ہی انارا کو یوں لگا جیسے اس کے اندر الاؤ بھڑک اٹھا ہو، وہ شعلوں میں گھر گئی ہو۔ یکدم اس کے جسم کو جھٹکا لگا اور وہ بے ہوش ہو کر ایک طرف لڑک گئی۔ پھر یہی عمل اس نے بلی کے ساتھ دہرایا۔
وہ چیخ مار کر یکدم فرش پر لیٹ گئی۔ تب بلے نے خوفزدہ ہو کر باورچی خانے کی چھت پر چھلانگ لگائی اور وہ دروازے کی طرف دیوار پر دوڑتا ہوا گلی میں کود گیا۔ رانی پنکھی نے اسے جاتے ہوئے دیکھا لیکن اسے روکنے کی کوشش نہ کی۔ پھر اس نے چاندی کا بھاری تعویذ گلے میں ڈالا، اپنے لہنگے میں ٹکی ہوئی سوئی نکال کر اپنی انگلی پر ماری، خون کے 3 قطرے جلتے الاؤ پر ٹپکائے۔ خون کے قطرے آگ پر گرتے ہی وہ یوں بجھ گئی جیسے اس پر 100 لیٹر پانی ڈال دیا گیا ہو۔ الاؤ بجھا کر وہ انارا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ انارا آنکھیں بند کیے اینٹوں کے فرش پر بے سدھ لیٹی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ رانی پنکھی یکٹک اسے دیکھتی رہی اور اپنی گمشدہ جوانی اس میں ڈھونڈتی رہی۔ پھر اس نے صحن میں لگے نلکے سے اپنے چلو میں پانی لیا اور اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی دونوں آنکھوں پر ڈال دیا۔ پانی پڑتے ہی انارا کی آنکھوں میں جنبش ہوئی اور اس نے پٹ سے دونوں آنکھیں کھول دیں۔ اس نے نظریں گھما کر اندازہ کیا کہ وہ کہاں ہے۔ رانی پنکھی پر اس کی نظر پڑتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے اپنا جسم بہت ہلکا پھلکا لگا۔ پھر وہ شاداں فرحاں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کالے منہ کی سفید بلی کی آنکھوں پر جیسے ہی پانی پڑا وہ فوراً اچھل کر بیٹھ گئی۔ رانی پنکھی نے جھک کر اسے اٹھا لیا، اسے پیار کر کے انارا کی طرف بڑھا دیا۔ انارا نے اسے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر پیار کیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، کہاں ہے وہ؟ یہ سن کر کالے منہ کی بلی اس کے ہاتھوں میں کسمسائی اور پھر پھسل کر فرش پر کودی۔ وہاں سے اس نے باورچی خانے کی چھت پر چھلانگ لگائی اور دروازے کی دیوار پر دوڑتی ہوئی گلی میں کود گئی۔ بلی کے جانے کے بعد رانی پنکھی انارا کی طرف بڑھی اور اسے گلے لگا کر بہت دیر تک کھڑی روتی رہی۔ عابر کو وہ خواب صبح صادق میں نظر آیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر اس نے اپنے دادا نثار ایوب کو دیکھا تھا۔ یہ خواب بہت صاف اور واضح تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے دادا ابھی اس کے سرہانے سے اٹھ کر گئے ہوں۔ اسے دادا کی کہی ہوئی ایک ایک بات اچھی طرح یاد تھی۔ دادا نے اسے جو کچھ بتایا وہ عابر کو حیران کرنے کے لیے کافی تھا۔ دادا کی اسرار کھولتی باتیں، آنکھیں کھولتی ہدایتیں اور گرہیں کھولتے انکشافات اس خواب نے اس پر سختہ طاری کر دیا تھا۔ اسے نہیں اندازہ تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وقار کے دفتر جانے کے بعد جب وہ دروازہ بند کر کے پلٹا تو اس نے کچن کے دروازے پر 2 ہم شکل بلیوں کو دیکھا۔ عابر کو یہ اندازہ کرتے دیر نہ لگی کہ ان میں ایک بلہ ہے۔ وقار نے جو دیکھا تھا اب وہ خود اس کے سامنے تھا۔ کسی قسم کی تردید یا شبہ کی گنجائش باقی نہ رہی تھی۔ وہ ان دونوں کو بغور دیکھتا کمرے میں داخل ہو گیا۔ ان دونوں کی شکل و صورت میں کوئی فرق نہ تھا سوائے جسامت کے۔ بلے کے مقابلے میں بلی سمارٹ تھی۔ عابر کے بیڈ پر بیٹھتے ہی وہ دونوں ہم شکل بلیاں بھی کمرے میں آ گئیں اور بے تکلفی سے بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئیں۔ بلہ ذرا فاصلے پر تھا لیکن بلی اس کے خاصا نزدیک تھی اور منہ اٹھا کر اس کی طرف بڑے عجیب انداز میں دیکھ رہی تھی۔ عابر نے جو ہی اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو بلی نے فوراً بیڈ سے چھلانگ لگائی اور کمرے سے نکل گئی۔ بلی کو جاتے دیکھ کر بلے کے جسم میں بھی حرکت ہوئی اور وہ بھی بیڈ سے کود کر فرش پر آیا اور تیزی سے دوڑتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ عابر جب اٹھ کر باہر آیا تو وہ دونوں گھر سے غائب ہو چکے تھے۔ عابر نے انہیں گھر میں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، اسے پکا یقین تھا کہ وہ دونوں اب گھر میں نہیں ہیں۔ شام کو وقار دفتر سے آیا تو عابر نے ان دونوں کی آمد کی اطلاع وہاں پہنچائی۔ وقار نے ان کی شکل و صورت کی تصدیق کی، پھر ہنس کر بولا، تو نے یار ٹھیک کہا تھا کہ تیرا بلہ بڑا تیز نکلا، 1 ہفتے میں ایک زبردست حسینہ پھنسا لایا۔ ویسے یہ کیس کچھ میری سمجھ میں نہیں آیا، اور ابھی میں جو تجھے بتانے والا ہوں وہ سن کر تیری آنکھیں ضرور پھٹ جائیں گی۔ عابر نے اس کی طرف مسکراتے ہوئے کہا، پھر تو کہے گا کہ یار تیرا کیس بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ مجھے لگتا ہے جیسے میری عقل گم ہونے کو ہے۔ وقار اپنا سر پکڑ کر بولا۔ سفید بلی اور بلہ ایک ساتھ کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ انارا اور رانی پنکھی چارپائی پر بیٹھی تھیں۔ وہ دونوں رانی پنکھی کے پیروں میں آ کر بیٹھ گئے۔ انجو، کیا تجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے؟ رانی پنکھی نے انارا کی طرف دیکھا۔ نہیں اماں، انارا فوراً بولی۔ دروازہ تو پورا کھلا ہے نا؟ رانی پنکھی نے پوچھا۔ ہاں اماں، دروازہ پورا کھلا ہے، میں خود کھول کر آئی ہوں۔ بس پھر وہ آیا ہی چاہتا ہے۔ رانی پنکھی نے انارا کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے کہا، ہائے اماں، میرا دل بڑے زور زور سے دھڑک رہا ہے۔ اتنے میں کھلے دروازے کے کواڑ کو کسی نے آہستہ سے بجایا۔ لے، وہ آ گیا۔ رانی پنکھی کی خوشی دیدنی تھی۔ پھر وہ اٹھتے ہوئے بولی، انجو تو بیٹھ، میں اسے لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ عابر کھلے دروازے کے درمیان کھڑا رانی پنکھی کو اپنی طرف آتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سفید قمیض اور کالی پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ جیسے ہی رانی پنکھی کی نظر عابر پر پڑی، ایک لمحے کو اسے اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے فوراً اپنا شاہزیب یاد آ گیا۔ نوجوانی میں وہ بالکل ایسا ہی رہا ہوگا۔ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟
رانی پنکھی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میرا نام عابر ہے، میں آیا نہیں بھیجا گیا ہوں، عابر نے اسی انداز میں جواب دیا۔ چارپائی پر بیٹھی انارا نے اس کی دلکش آواز سنی تو بے کل ہو اٹھی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ فوراً اٹھ کر اس کو دیکھ لے، لیکن وہ اٹھ نہ سکی۔ کس نے بھیجا ہے اور کیوں؟ رانی پنکھی نے اسے اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے میرے دادا نے بھیجا ہے، میں اپنی امانت لینے آیا ہوں، عابر نے صحن میں قدم رکھتے ہوئے کہا۔ معاف کیجیے گا، آپ کون ہیں؟ میں؟ رانی پنکھی نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ میں تمہاری امانت کی اماں ہوں۔ پھر میرا آپ کو سلام، اس کا مطلب ہے کہ میں صحیح جگہ پہنچا ہوں۔ عابر آہستہ آہستہ رانی پنکھی کے ساتھ قدم اٹھا رہا تھا اور ساتھ ہی اس خزاں رسیدہ گھر کا جائزہ بھی لیتا جا رہا تھا۔ ہاں، تم ٹھیک جگہ پہنچے ہو، مجھے تمہارا بے چینی سے انتظار تھا۔ رانی پنکھی نے یہ کہہ کر اسے رکنے کا اشارہ کیا اور آواز لگائی، انجو آؤ۔ انجو تیزی سے اٹھی۔ وہ اس وقت کالے بلاؤز اور سفید ساڑی میں تھی۔ اس نے ساڑی کا پلو سر پر رکھا اور نظریں جھکائے رانی پنکھی کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ جی اماں۔ اری، میرے پیچھے کیوں چھپتی ہے؟ سامنے آ۔ رانی پنکھی نے انارا کا ہاتھ پکڑ کر اسے آگے کیا اور بولی، اے لڑکے، یہ ہے تمہاری امانت، اسے اچھی طرح دیکھ لو، پہچان لو۔ عابر کی جب انارا پر نظر پڑی تو اسے یوں لگا جیسے اسے بادلوں میں کوئی بجلی سی کوندی ہو۔ ایسا سانولا سلونا قیامت خیز حسن اس نے پہلے بھلا کہاں دیکھا تھا؟ اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، ایسی چکا چوند ہوئی کہ ایک لمحے کو اس کی آنکھوں سے سب اوجھل ہو گیا، اندھیرا سا چھا گیا۔ رانی پنکھی نے انارا کا ہاتھ دبایا اور کان میں سرگوشی کی، میری انجو، آنکھیں کھول۔ انجو نے آنکھیں کھولی تو اس کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ پلکیں جھپکانا بھول گئی۔ اس نے اپنی اس زندگی میں کوئی مرد کہاں دیکھا تھا؟ اس کی زندگی تو رانی پنکھی کا بوڑھا چہرہ دیکھتے گزری تھی۔ اب جو پہلا مرد دیکھا اور وہ بھی شاہکار، تو اس کے دل پر جو گزری ٹھیک گزری۔ بولو، کیا تم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا؟ رانی پنکھی نے سوال کیا۔ میں نے تو دیکھ لیا، عابر ہنس کر بولا۔ ہاں ماں، میں نے بھی، انارا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیا تم دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا؟ رانی پنکھی نے پھر سوال کیا۔ ہاں، بہت اچھی، بہت پیاری، عابر کے ہونٹوں پر شوخ مسکراہٹ تھی۔ ہاں ماں، انارا نے مختصر سا جواب دیا۔ آگے آؤ بیٹا، رانی پنکھی نے عابر سے کہا۔ عابر 2 قدم آگے آیا تو رانی پنکھی نے انارا کا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تمہاری امانت میں نے تمہیں سونپی، اب اس پر میرا کوئی حق نہ رہا، آگے تمہاری مرضی، ابھی اسے اپنے ساتھ لے جاؤ یا 2 دن کے بعد، یہ تمہاری ہوئی، اسے قبول کرو۔ عابر نے بلا جھجک اس کا ریشم جیسا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے لیا اور پر اعتماد لہجے میں بولا، میں نے اسے قبول کیا، اس کا سدا خیال رکھنا۔ رانی پنکھی نے بھیگی آنکھوں سے کہا، میں انہیں اپنے دل سے لگا کر رکھوں گا، عابر نے وعدہ کیا۔ میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ اپنی انجو کو پوری شان سے رخصت کروں، پر میری کچھ ذاتی مجبوریاں ہیں، شدید خواہش کے باوجود میں اسے باقاعدہ رخصت نہیں کر سکتی، رانی پنکھی نے گلوگیر آواز میں کہا۔ آپ رنجیدہ نہ ہوں، میں کراچی جا کر بڑے پیمانے پر شادی کا جشن مناؤں گا، عابر نے تسلی دی۔ ایشور تم دونوں کو خوش رکھے، رانی پنکھی نے دونوں کو اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے کہا۔ پھر عابر نے انارا کے ساتھ رانی پنکھی کی کئی تصویریں اپنے موبائل فون سے اتاریں۔ اس کے بعد اس نے رانی پنکھی سے کہا، یوں تو اس وقت بھی میں انہیں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں، لیکن 2 دن مجھے مل جائیں تو میں انہیں یہاں سے سیدھا ایئرپورٹ لے جاؤں گا۔ یہ تو بہت اچھا ہوگا، اس طرح 2 دن اور انجو میرے ساتھ رہ لے گی، رانی پنکھی خوش ہوتے ہوئے بولی۔ کراچی ایئرپورٹ سے جب عابر باہر آیا تو اس نے اپنی پوری فیملی کو اپنا منتظر پایا۔ سائمہ کے ساتھ اس کا شوہر اسلم اور بچے بھی موجود تھے۔ علی نثار اور نازنین غیر متوقع طور پر خوش تھے۔ عابر نے لاہور سے چلنے سے پہلے اپنی ماں کو ہر وہ بات بتا دی تھی جس کا بتایا جانا ضروری تھا۔ دادا کا نام سن کر ہر آدمی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اگر عابر اپنے طور پر انارا کو اس طرح لے آتا تو یقیناً اس پر گھر کا دروازہ بند ہو جاتا اور دروازہ بند کرنے والے پہلے شخص علی نثار ہوتے۔ اب کیونکہ درمیان میں ان کے والد محترم آ گئے تھے، لہٰذا دل میں نفرت نہ رہی تھی، لیکن تجسس شدت اختیار کر گیا تھا کہ آخر ایسا اس لڑکی میں کیا تھا کہ نثار ایوب نے بہو بنانے کا اندیا دے دیا تھا۔ سب سے پہلے اس پر سائمہ کی نظر پڑی۔ سفید ساڑی کے اوپر انارا نے کالی چادر لپیٹ رکھی تھی اور پیشانی پر پلو کھینچ لیا تھا جس سے اس کا چہرہ بڑی حد تک چھپ گیا تھا۔ امی، یہ عابر کیا چیز اٹھا لایا؟ سائمہ نے اسے سفید ساڑی میں دیکھ کر ماں کے کان میں سرگوشی کی۔ سائمہ، یہ مت بھولو کہ تمہارے دادا کا انتخاب ہے، نازنین نے ہلکی سی سرزنش کی۔ عابر انارا کو لے کر نازنین کے نزدیک آیا اور انارا کی طرف اشارہ کر کے بولا، امی، یہ آپ کی امانت، آجا میری بچی،
نازنین نے فوراً انارا کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ عابر پھر اپنے باپ علی نثار کی طرف بڑھا، سلام کر کے ان کے سامنے جھک گیا۔ علی نثار نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سائمہ اس سے بے اختیار لپٹ گئی۔ اسلم نے اسے گلے لگایا۔ عابر نے سائمہ کے بچوں کو پیار کیا اور پھر یہ چھوٹا سا قافلہ اپنی منزل کی جانب بڑھا۔ سائمہ اور نازنین نے رات دن ایک کر کے 6-7 دن میں شادی کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ سب کو خواہش تھی کہ شادی خوب دھوم دھام سے ہو، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ خاندان کے لوگوں کو لڑکی کے بارے میں کیا بتایا جاتا۔ انارا کا تو آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ لوگ یہی سمجھتے کہ عابر انارا کو لاہور سے بھگا لایا ہے، کس سے کیا کہتے، جبکہ انارا کا گھریلو پس منظر انتہائی پیچیدہ اور ناقابل یقین تھا۔ تب یہی سوچا گیا کہ شادی کی تقریب شادی ہال میں کرنے کی بجائے محدود پیمانے پر گھر پر ہی کر لی جائے۔ مار پیچھے پکار ہے۔ سائمہ پہلے دن ہی انارا کو اپنے گھر لے گئی تھی اور عابر پر ملاقات کی پابندی لگا دی گئی تھی۔ انارا بہت خوش تھی، البتہ رات کو وہ تنہا ہوتی تو بے اختیار رانی پنکھی یاد آ جاتی۔ اسے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ اس کے آس پاس ہی ہے۔ رخصت ہوتے وقت رانی پنکھی نے چاندی کا بھاری تعویذ اتار کر اس کے حوالے کر دیا تھا۔ رانی پنکھی نے کہا تھا، انجو یہ تعویذ اپنے ساتھ لے جا، اسے سمندر میں پھینک دینا، یہ فساد کی جڑ ہے۔ اگر یہ میرے کسی چیلے کے ہاتھ لگ گیا تو وہ اس کی شکتی کو برداشت نہیں کر سکے گا، وہ پاگل ہو جائے گا۔ طاقت کا استعمال بھی وہی شخص کر سکتا ہے جو خود طاقتور ہو۔ پی کر سب بہک جاتے ہیں، اصل وہ جو پی کر نہ بہکے۔ میرے شاگردوں میں ایک بھی اسے سنبھالنے والا نہیں، اس کا سمندر برد ہو جانا ہی اچھا ہے۔ وہ تعویذ ابھی تک سمندر کے حوالے نہیں کیا گیا تھا۔ عابر چاہتا تھا کہ شادی ہو جائے، پھر وہ انارا کو سمندر پر لے جائے گا اور اس تعویذ کو رانی پنکھی کی ہدایت کے مطابق سمندر برد کر دے گا۔ عابر نے اس تعویذ کو محفوظ کر کے اپنے کمرے میں رکھ لیا تھا۔ انارا اور عابر کو آئے ہوئے ابھی ایک رات ہی گزری تھی کہ نثار ایوب عابر کے خواب میں آئے۔ انہوں نے عابر کو سختی سے ڈانٹ کر کہا، یہ کیا نحوست تم نے اپنے کمرے میں رکھ چھوڑی ہے، اسے فوراً سمندر برد کرو۔ تب عابر صبح اٹھتے ہی سائمہ کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے وہاں سے انارا کو لیا اور ہاکس پہ پہنچا۔ سائمہ بھی ضد کر کے ان کے ساتھ آ گئی تھی۔ انارا نے سمندر پہلی بار دیکھا تھا۔ سمندر کی وسعت اور اٹھتی ہوئی لہروں کے شور نے اسے گمسم سا کر دیا تھا۔ ابھی وہ کنارے پر ہی تھے کہ سمندر کی ایک چھوٹی سی لہر نے انارا کے حسین پاؤں چھوئے تو وہ بے اختیار عابر سے لپٹ گئی۔ سائمہ نے ہنستے ہوئے تنبیہ کی، نہ بھائی نہ، ادھر سینسر موجود ہے، ذرا اس کا خیال رکھیں۔ انارا جس بے اختیار انداز میں عابر کے قریب ہوئی تھی، اس سے کہیں زیادہ تیزی سے وہ اس سے الگ ہوئی۔ اس کے سانولے سلونے چہرے پر شرم کی گھٹا چھا گئی تھی۔ تب عابر نے اپنی پینٹ کی جیب سے نکال کر چاندی کے اس تعویذ کو ایک نظر دیکھا۔ وہ خاصا بھاری تھا، پتہ نہیں یہ وزن چاندی کا تھا یا اس کے اندر کوئی بھاری چیز موجود تھی۔ رانی پنکھی نے ہدایت دی تھی کہ اسے پوری طاقت سے سمندر میں پھینکا جائے۔ یہ سمندر میں جتنا دور جا کر گرے اچھا ہے، سمندر کے حوالے کرنے کے بعد وہاں ٹھہرنا نہیں۔ عابر اسے مٹھی میں دبا کر سمندر کی طرف آگے بڑھا تو سائمہ نے پیچھے سے آواز لگائی، عابر آگے جانے کی کیا ضرورت ہے، یہیں سے پھینک دو۔ آپ ہی تھوڑا آگے جا کر پھینکوں گا، پریشان مت ہوں، عابر نے کہا۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے گیا تھا کہ اسے اپنی مٹھی گرم ہونے کا احساس ہوا۔ وہ تعویذ ٹھنڈا محسوس ہونے کی بجائے آہستہ آہستہ گرم ہوتا جا رہا تھا۔ عابر کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں تعویذ اچانک اتنا گرم نہ ہو جائے کہ اسے ہاتھ سے چھوڑنا پڑے۔ تب وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور پھر پوری طاقت سے 2 قدم آگے بڑھ کر کرکٹ کی بال کی طرح سمندر میں پھینک دیا اور اس پر نظریں جما دیں۔ چند سیکنڈ تک وہ فضا میں جاتا دکھائی دیا، پھر اچانک غائب ہو گیا۔ عابر دیکھتا رہا کہ وہ اب سمندر میں گرے تب گرے، لیکن وہ تعویذ اسے پانی میں گرتا دکھائی نہ دیا۔ اس بات کی تائید سائمہ اور انارا نے بھی کی۔ ان دونوں نے بھی تعویذ کو سمندر میں گرتے نہ دیکھا تھا۔ پھر وہ تینوں رانی پنکھی کی ہدایت کے مطابق سمندر پر نہ رکے، فوراً وہاں سے چلے آئے۔ 7ویں دن شادی تھی۔ سائمہ انارا کو بیوٹی پارلر سے تیار کروا کر گھر لے آئی تھی۔ گھر میں ہی نکاح کا انتظام کیا گیا تھا۔ علی نثار اور عابر نکاح خواہ کا انتظار کر رہے تھے۔ نکاح خواہ تھے کہ آگے ہی نہیں دے رہے تھے۔ دادا نے کہا تھا کہ اس لڑکی کا نکاح بابا کاشف پڑھائیں گے اور انہی کے ہاتھوں یہ مسلمان ہوگی۔ یہ بابا کاشف کون تھے، کہاں سے آئیں گے، کب آئیں گے، کسی کو کچھ معلوم نہ تھا، لیکن عابر کو پکا یقین تھا کہ اگر دادا نے کہا ہے تو پھر بابا کاشف ضرور آئیں گے۔ اگرچہ دادا کی ہدایت مبہم تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ بابا کاشف کو نکاح کا دن، وقت اور گھر کا پتہ کیسے معلوم ہوگا۔ عابر سوچتا تھا کہ اسے انارا کے بارے میں بھی تو کچھ پتہ نہیں تھا۔ دادا کی نشاندہی پر ہی وہ رانی پنکھی کے گھر گیا تھا اور وہاں سب کچھ اتنی آسانی سے ہو گیا تھا کہ وہ حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ اسے وہاں جا کر احساس ہوا تھا کہ رانی پنکھی جانے کب سے اس کی منتظر تھی۔
ہو سکتا ہے جس طرح دادا نے اسے انارا کی ایک جھلک دکھا دی تھی، رانی پنکھی کو بھی انہوں نے اس کی شکل دکھا دی ہو۔ بہرحال جو بھی ہوا ہو، عابر کو انارا کے حصول میں کوئی دقت پیش نہیں آئی تھی۔ اس وقت عابر دلہا بنا اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ علی نثار بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ وہ عابر سے کئی بار تصدیق کر چکے تھے کہ آخر نثار ایوب کے الفاظ کیا تھے، اور عابر کئی بار انہیں بتا چکا تھا کہ دادا نے کن لفظوں میں بابا کاشف کا ذکر کیا تھا۔ انتظار جب حد سے بڑھا اور بابا کاشف کی آمد نہ ہوئی تو انہوں نے گھر کے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ باہر سے کسی نکاح خواہ کو لا کر نکاح پڑھوا دیا جائے۔ جب پورا گھر اس بات پر متفق ہو گیا اور سائمہ کا شوہر اسلم نکاح خواہ کو لانے چل دیا تو اچانک کھلے دروازے سے بابا دنیا داخل ہوئے اور پھر وہ بغیر رکے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ انہوں نے بلند آواز میں سلام کیا۔ عابر کی جب ان پر نظر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ بابا آپ؟ تو نے ایک دن ہم سے ہمارا نام پوچھا تھا، ہم نے نہیں بتایا تھا، ہم سے گھر چلنے کی فرمائش کی تھی، ہم نہیں آئے تھے۔ آج تیری یہ دونوں خواہش پوری ہوں گی۔ بے چین کیوں ہوتا ہے؟ ہم اپنا نام ابھی بتائے دیتے ہیں، ہمارا نام کاشف ہے۔ بابا کاشف؟ عابر یکدم خوشی سے چیخا۔ بابا کاشف کی آمد کے ساتھ ہی انتظار کی کوفت میں مبتلا گھرانہ خوشی سے سرشار ہو گیا۔ ہر شخص کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا، یہاں تک کہ انارا کا چہرہ بھی جگمگانے لگا۔ بس پھر آنن فانن نکاح کی تقریب کا آغاز ہوا۔ بابا کاشف نے انارا کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ اس کا اسلامی نام دادا کی ہدایت کے مطابق انجم آرا رکھا گیا۔ پھر بابا کاشف نے انجم آرا عرف انجو کو عابر نثار کے عقد میں دے دیا۔ نکاح کے بعد علی نثار نے ایک خوبصورت پلیٹ میں بہت ادب سے بابا کاشف کو چھوارے پیش کیے۔ انہوں نے ایک چھوارا اٹھایا، تھوڑا سا کھایا اور پھر اس چھوارے کو عابر کو کھلاتے ہوئے بولے، ہم نہ کہتے تھے کہ تجھے دنیا ڈھونڈ رہی ہے، بالآخر دنیا نے تجھے ڈھونڈ ہی لیا۔ انجم آرا تیری دنیا ہے، اس کا خیال رکھنا، اب ہم چلتے ہیں۔ بابا آپ کا بہت شکریہ، عابر کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ بابا آپ کا بڑا کرم، آپ کی عنایت، علی نثار نے ممنون لہجے میں کہا۔ بابا ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ کیا دھرا مجاہد کا ہے، پروفیسر مجاہد کا، ہم تو اس کے حکم پر چلے آئے، ورنہ ہم کہاں اور نکاح خوانی کہاں۔ اتنا کہا اور یہ جا وہ جا۔ بابا کاشف جس طرح اچانک آئے تھے اسی تیزی سے واپس چلے گئے۔ آج مرن برت کا 21واں دن تھا۔ انجو کے رخصت ہوتے ہی رانی پنکھی نے مرن برت رکھ لیا تھا۔ 21 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا پیا تھا۔ ایسا اس نے بگا کی ہدایت کے مطابق کیا تھا۔ زندگی کا خاتمہ تو کوئی مشکل کام نہ تھا، لیکن آتما ہتیا یا خودکشی سے بگا کو کچھ حاصل نہ ہوتا۔ بگا تک پہنچنے اور اس کی رانی بننے کے لیے مرن برت رکھنا ضروری تھا۔ ایسا روزہ جس میں کچھ کھائے پیے بغیر موت سے ہمکنار ہوا جائے۔ یہ مرن برت رانی پنکھی نے انجو کی زندگی بچانے کے لیے رکھا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کی قربانی دے کر انجو کو بلی دینے سے بچا لیا تھا۔ زندگی دینا شاید اتنا مشکل نہ ہوتا، لیکن اس موت کے پیچھے جس اذیت سے دوچار ہونا تھا، اسے قبول کر کے رانی پنکھی نے واقعی انجو سے اپنی محبت کا ثبوت دیا تھا۔ عذرا ڈیوڈ، جسے رانی پنکھی سریلی کہتی تھی، برت کے پہلے دن سے ہی رانی پنکھی کے پاس موجود تھی۔ شروع کے چند دنوں تک تو رانی پنکھی چلتی پھرتی رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ اس نے چارپائی پکڑنا شروع کی تھی۔ جب تک اس کے جسم میں جان رہی وہ اٹھتی بیٹھتی رہی۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ اٹھنے بیٹھنے سے معذور ہو گئی۔ اب اس کی پیٹھ مستقل چارپائی سے لگ گئی تھی، لیکن اس کا دماغ کام کر رہا تھا۔ اس نے آخری دنوں میں بولنا کچھ کم کر دیا تھا، لیکن جب بھی بولتی تھی ماضی کا کوئی ورق کھولتی تھی۔ عذرا اس کا دل بہلانے کے لیے اسے گانے سناتی رہتی تھی۔ رانی پنکھی کو اس کی آواز بہت پسند تھی۔ آواز ہی نہیں، وہ ذاتی طور پر بھی اس کو پسند کرتی تھی۔ اسی لیے اس نے 250-300 چیلو چاٹو شاگردوں میں سے آخری دنوں کے لیے عذرا کا انتخاب کیا تھا۔ ان 21 دنوں میں رانی پنکھی نے اپنا پورا ماضی کھول کر رکھ دیا تھا۔ عذرا نے محسوس کیا تھا کہ وہ شہزیب کو ذرہ بھر بھی نہیں بھولی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جو قمر پروین کے عشق میں فنا ہو چکا تھا، اور اس نے رانی پنکھی کو کبھی دھوکے میں نہ رکھا تھا۔ لیکن برا ہوئی اس محبت کا جس کی آنکھیں نہیں ہوتی۔ کوئی کہیں بھی کسی پر عاشق ہو سکتا ہے، سو رانی پنکھی اس پر مر مٹی تھی، اور ایسی مٹی تھی کہ اب مٹی ہونے کو آئی تھی، لیکن اس کی سانسوں میں اب بھی وہ بسا تھا۔ زبان پر اس کا نام تھا، آنکھوں میں اس کی تصویر تھی، اور ہمہ وقت وہ اس کی راہ تکتی تھی۔ رانی پنکھی کو جب عذرا ایک نامعلوم کرب میں مبتلا دیکھتی تو بے اختیار اس کا جی چاہتا کہ وہ کہیں سے شہزیب کو پکڑ لائے اور رانی پنکھی کے سامنے لا کھڑا کرے، لیکن وہ بے بس تھی، بس اپنا دل محسوس کر رہ جاتی۔ ایک دن اس نے عذرا کا ہاتھ تھام کر عجب بات کی، ایسی بات جس کی عذرا کو امید نہ تھی۔ اس نے کہا، دیکھ عذرا، جو زندگی میں نے گزاری اس کی حیثیت کھیل تماشے سے زیادہ نہیں۔
آج پچھتاوے کے ناک مجھے ڈستے ہیں، لیکن میں اتنی آگے جا چکی ہوں کہ واپسی ممکن نہیں۔ تو ابھی جوان ہے، میری مان، واپس پلٹ جا۔ کل کے پچھتاوے سے آج کا سنبھلنا اچھا۔ اپنے گاڈ کی انگلی تھام لے، اس کالی دنیا میں اندھیر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر رانی پنکھی نے اپنی آنکھیں موند لی تھیں۔ بہت دیر تک اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے تھے، شاید یہ پچھتاوے کے آنسو تھے۔ اسی لمحے عذرا ڈیوڈ نے سوچ لیا تھا کہ وہ کالی دنیا کو چھوڑ دے گی، شیطان پرستی سے توبہ کر لے گی اور اپنے آلمائٹی گاڈ کی انگلی تھام لے گی۔ مرن برت کے 21ویں دن رانی پنکھی نے وصیحت کی، سن عذرا، میری سریلی، میری بات غور سے سن۔ میں جہاں اس وقت لیٹی ہوں یہیں گڑھا کھود کر مجھے دبا دینا، میں جلنا نہیں چاہتی۔ میرا تاج اور میرا لباس میرے ساتھ جائے گا۔ ٹھیک ہے رانی ماں، جیسا تم نے کہا ویسا کروں گی، عذرا نے یقین دلایا۔ وصیت کرنے کے بعد جیسے ہی اندھیرا گہرا ہوا، رانی پنکھی کی لرزتی آواز ابھری، عذرا دیکھ، وہ آ گیا، میرا شاہ زیب آ گیا۔ عذرا نے اس کی آنکھوں میں یکایک دیپ جلتے دیکھے، محبت کے دیپ۔ چند لمحوں بعد اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ چلی گئی جس نے اپنی زندگی مٹا کر انجو مارا، انجو کو نئی زندگی عطا کی تھی۔ کافی عرصے کے بعد جب عابر اور انجو رانی پنکھی کے مسکن پر پہنچے تو انہیں ایک دھچکا سا لگا۔ گھر کا لکڑی کا دروازہ میں چوکھٹ غائب تھا، دروازے کی اینٹیں نکلی ہوئی تھیں، باورچی خانے کی چھت بیٹھ چکی تھی، صحن میں جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے تھے، نیم کا درخت موجود تھا اور اس پر بے شمار کوے بیٹھے ہوئے تھے۔ قبرستان والی دیوار کا ایک حصہ گر چکا تھا، ٹوٹی ہوئی دیوار کی اینٹیں رانی پنکھی کی قبر پر پڑی تھیں۔ گھر میں بے شمار کتے بلیاں لوٹ رہے تھے، انہی بلیوں میں کالے منہ کی سفید بلی اور بلہ بھی شامل تھے، جو عابر اور انجو کو دیکھ کر ان کے پاس آ گئے اور میاؤں میاؤں کر کے ان کے پیروں سے لپٹنے لگے۔ جس رات رانی پنکھی کا انتقال ہوا وہ اماوس کی رات تھی۔ ہر اماوس کی رات کو اس کے گھر میں چیلوں کا اجتماع ہوتا تھا۔ آدھی رات کے بعد حسب معمول سب اکٹھا ہو گئے تو انہیں پتہ چلا کہ کالی دنیا کی رانی چل بسی ہے۔ عذرا ڈیوڈ نے رانی پنکھی کی وصیت کے مطابق اس کی چارپائی والی جگہ پر گڑھا کھدوا کر مائے تاج اسے گڑھے میں دفنا دیا۔ رانی پنکھی کو دفنانے کے بعد اس گھر سے خالی ہاتھ نکلنے والی پہلی عورت عذرا ڈیوڈ تھی۔ عذرا ڈیوڈ کے جانے کے بعد وہاں موجود لوگوں میں ہلچل سی مچ گئی۔ بس پھر جس کے جو ہاتھ لگا وہ اپنے ساتھ لے گیا، یہاں تک کہ اس گھر میں چارپائی تک نہ رہی۔ جب قبرستان کی دیوار کے زیر سایہ بیٹھنے والے ہیروئنچیوں، چرسیوں اور جواریوں کو بڑھیا کے چل بسنے کا علم ہوا تو انہوں نے تھوڑی سی دیوار توڑ کر گھر کے اندر راستہ بنا لیا۔ اس طرح رانی پنکھی کا مسکن ان بدقماشوں کی آماج گاہ بن گیا۔ ادھر گورکن بھی طاق میں تھے کہ اس لاوارث گھر کو قبرستان میں کیوں نہ شامل کر لیا جائے۔ اس کے لیے بس گھر کی دیوار گرانے کی دیر تھی۔ پہلے مرحلے کے طور پر اس گھر کے صحن میں 2-4 قبریں کھود کر تیار کر لی گئی تھیں۔ آہستہ آہستہ دیوار گرانے کا عمل شروع ہوا۔ اس کے بعد پہلے سے کھدی قبروں میں مردے دفنائے جانے کا کام شروع ہو گیا تھا۔ انجو تو اس گھر کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ اندر کمروں میں کئی ہیروئنچی مدہوش پڑے تھے، ان کے ساتھ بلیاں بھی لیٹی ہوئی تھیں جو انجو کو دیکھتے ہی فوراً اٹھ بیٹھیں اور کمرے سے نکل گئیں۔ انجو فوراً کمرے سے باہر آ گئی۔ یہ وہ مسکن تھا جہاں انجو نے رانی پنکھی کے ساتھ اچھا برا وقت گزارا تھا۔ اسے اپنی قید کے دن یاد آئے، رانی پنکھی کی محبتیں یاد آئیں، اس کی ذات پر رانی پنکھی نے کیسا احسان عظیم کیا تھا، وہ اس احسان کو کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اس کی آزادی کی خاطر رانی پنکھی نے بگا کی رانی بننے کا ناخوشگوار فیصلہ کر لیا تھا۔ رانی پنکھی نے اسے ہر بات بتا دی تھی، اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کے جانے کے بعد وہ مرن برت رکھے گی اور مرنے کے بعد اسی گھر میں چارپائی والی جگہ پر دفن ہوگی۔ انجو نے صحن میں کھڑے ہو کر عابر کا ہاتھ تھام لیا، پھر اس نے چارپائی کی جگہ کا تعین کیا اور آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں بولی، اماں تو کہاں ہے؟ میری انجو میں یہاں ہوں، یکدم آواز آئی۔ انجو نے دیکھا کہ ایک بہت حسین عورت زرق برق لباس پہنے، سر پر جگمگاتا تاج سجائے، ایک مرصع تخت پر بیٹھی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ وہ رانی پنکھی تھی۔ پھر آنسوؤں نے جیسے اس کے اندر آگ لگا دی، وہ شعلوں میں گھری نظر آئی۔ انجو نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو وہ منظر فوراً غائب ہو گیا۔ کیا آپ نے اماں کو دیکھا؟ انجو نے عابر سے پوچھا۔ نہیں، عابر نے حیران ہو کر کہا۔ کہاں ہے وہ؟ وہ رانی بن چکی ہیں، ایسی رانی جس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ یہ کہہ کر انجو خود بھی رو پڑی اور پھر روتے ہوئے بولی، آؤ عابر چلیں۔ عابر نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا اور اس کھنڈر مسکن کے کھنڈر دروازے کی طرف بڑھا۔ تب پیچھے سے میاؤں کی آواز آئی۔ دونوں نے بیک وقت پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کالے منہ کی سفید بلی اور بلہ دونوں کو شوق نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ عابر نے بلی اور انجو نے بلے کو اٹھا لیا اور رانی پنکھی کے ویران مسکن سے باہر نکل آئے۔